ڈاکٹر صاحب یہ جتنی ہم نے چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، مامس ہیں اور میزلز ہیں، یہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ بچوں کو لاحق ہو جاتی ہیں. اس کی ایک تو وجوہات بتائیے گا، اور کیا اس کا موسم سے بھی کوئی تعلق ہے، جم سے ہے، آپ کا امیون سسٹم ویک ہو، کس طرح سے یہ اٹیک کرتی ہیں، کس ایج کے لوگوں کو زیادہ بچوں کو اٹیک کرتی ہیں، اور وجوہات بیسیکلی کیا ہوتی ہیں اس کی؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنے انوائٹ کیا اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. یہ جتنی بھی آپ نے بیماریاں کے نام لیے، اکثریت اس میں وائرل انفیکشن ہے. یہ ان کی جو وجوہ کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ وائرس ہے. کچھ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایم پاکس ہے یا چکن پاکس ہے تو یہ وائرل انفیکشن ہے. اور موسم سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ کلوز کانٹیکٹ جب بڑے کچھ موسم سردیاں ہیں تو کلوز کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے، یا موسم جب بدلتا ہے تو چیزیں جب ہم چینج کرتے ہیں تو جس مطلب اس وائرس سے اگر ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا تو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. جو ایم پاکس ہے خصوصی طور پہ یہ تو بہت کامن بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے تو یہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ ٹریول کر کے آتے تھے عموماً ان لوگوں کے ذریعے آتا تھا، اور وہ بر وقت اس کی تشخیص ہو جاتی تھی اکا دکا کیس کی. لیکن انفارچونیٹلی یہ بچوں میں جو خصوصاً آپ نے بتایا تو یہ ہاسپٹل کی جو آئی پی سی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول، جو صاف صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن کہیں پہ اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو اگر ایک بچہ انفیکٹڈ ہے، اس کے استعمال شدہ کوئی چیز دوسرا بچہ استعمال جی کرے گا تو اس کو یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے. تو جس طرح ہم گھر میں سب کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، لیکن جب پبلک کا جو رش زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی ہسپتالوں میں، جہاں پہ سرکاری اسپتال خصوصاً میں نام دوں گا، تو وہاں پہ کیونکہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوتاہی کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ صفائی ستھرائی کا لیکن اگر وہ خیال نہیں ڈاکٹر رکھیں صاحب گے یہ جو تو یہ ہم ہو سندھ سکتا ہے. میں اتنی تیزی سے کیسز کا بڑھنا دیکھ رہے ہیں، یہ لاپرواہی ہے، بے احتیاطی ہے؟ اور کیا کیا وجوہات کار فرما ہیں سندھ میں کیسز بڑھنے کی، اور کیا ان کی تشخیص کا بھی کوئی نظام موجود ہے، یا اس کے لیے پھر کسی اور صوبے سے رجوع کرنا پڑے گا ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ نہیں، اسی آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، کیونکہ یہاں پہ رپورٹنگ سسٹم بہتر ہے، اسی وجہ سے یہ پراپرلی رپورٹ ہو گئے. اور نمبر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک جہاں جہاں بھی کیس آتا ہے فوراً وہ رپورٹ ہو جاتا ہے، تو نمبر اس لیے آپ کو اپیرنٹلی زیادہ دیتے. کئی جگہوں پہ کئی صوبوں میں ایسے جن کے رپورٹنگ سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ ذہن میں ان کے یہ کہ وہاں پہ شاید بیماری نہیں ہے. تو دونوں بالکل چیزیں صحیح. امپورٹنٹ ہے، رپورٹ ہونا. اسپیشلی سندھ میں جو ابھی ایک بہت افیکٹو سسٹم ہے، پبلک ہیلتھ لیب سندھ گورنمنٹ کے اندر ہے، یہ پورے صوبے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور میں خود ٹھیک اس ہے. کو لیڈ کر رہا ہوں. تو جو پروونشل پبلک ہیلتھ لیب ہے یہ پورے سندھ کے اسپیشلی اس طرح جو وبائی امراض ہے، جو ایم پاکس ہوا یا سی سی ایچ ایف ہوا، تو یہ سارے کیسز یہاں پہ پروسیس ہوتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. فری ٹھیک ہے. یہ پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ابھی بھی میں خود وہاں کا وزٹ بھی میں نے کیا، اور ہم کتنے نے کیسز رپورٹ ہو باقی چکے ہیں ان ساری بیماریوں کے، خسرہ ہو، چکن پاکس ہو، ممس ہو، یا پھر منکی پاکس ہو؟ ابھی تک کتنے مریض ان سارے امراض کے رپورٹ ہو چکے ہیں، ان کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے کیٹر، کس طرح سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے؟ کچھ جو جگہوں پہ ان کے کیسز جو آپ نے کرنٹلی دیکھے خیرپور میں، وہاں نمبر آف کیسز جو ہے تقریباً 10 کے لگ بھگ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس کو جو جگہ تھی جہاں سے یہ پوٹینشلی اسپریڈ ہو رہا تھا اس کو بند کر دیا وقتی طور پہ، اور صاف ٹھیک ہے. ستھرائی کے بعد اس کو کھولا جائے گا. تو مزید کیسز نہیں بڑھ رہے. اچھی بات یہ ہے کہ مزید کیسز بڑھ نہیں رہے، بلکہ جو چلیں پہلے سے شکر ہے کیسز یہ تھے تو کہ وہ ٹریس کیسز ہو نہیں رہے. بڑھ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بھی بالکل. کہا کہ یہ منکی پاکس جو ہے یہ باہر سے جب لوگ آتے تھے تو ان سے دوسرے لوگوں کو لگتا تھا، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال ڈیفرنٹ ہے، بیماریاں جو لگ رہی ہیں وہ گندگی کی وجہ سے یا ڈیفرنٹ چیزوں کی وجہ سے لگ رہی ہیں. تو کیا یہ منکی پاکس جس طرح اس کا نام سے بھی پتہ چلتا ہے، تو کیا یہ منکیز کی وجہ سے، بندروں کی وجہ سے پھیلنے والی کوئی بیماری ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے اندر احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ منکی پاکس ہو گئے، ممس ہو گئے، یا پھر خسرہ، چکن پاکس ہو گئی، اس کے اندر احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ کیونکہ بڑوں سے بھی ہم کچھ چیزیں سنتے آئے ہیں کہ جی بچے کو نہلاتے نہیں ہیں یا بچے کو ایک بند کمرے میں رکھتے ہیں. ایک تو انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے باقیوں سے تاکہ یہ وائرل ہے تو دوسروں تک نہ پھیلے. اور کیا کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ جو نام سے آپ نے بتایا ایم پاکس، یا ابھی پہلے اس کو منکی پاکس کہتے ہیں، اب اس کو ایم پاکس کہتے ہیں تاکہ لوگ بندروں سے نفرت نہ کریں یا وہ ٹیگ نہ ہو، تو اس لیے اس کو ایم پاکس کا نام دیا گیا. تو یہ لازمی نہیں کہ یہ بندر سے پھیلے، لیکن یہ وائرس یہ زونوٹک انفیکشن کہلاتا ہے کہ پہلی بار جب یہ
ٹرانسفر ہوا تھا تو انسانوں میں یہ منکی سے آتا، لیکن ہر بار ضروری نہیں کہ وہ بندر سے پھیلے. تو ابھی جو کرنٹ انفیکشن ہے وہ انسان سے انسانوں میں منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور اسپیشلی ایسے علامات والا جب بھی کوئی بندہ ہو، بڑا ہو یا بچہ ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کا پراپر لیبارٹری اور ٹیسٹ کریں. علامات میں اور کیا ہے؟ علامات کیا ہیں اس کی؟ علامات میں اس میں بخار ہے، تیز بخار ہے، جسم میں درد ہے، اور ظاہری طور پہ اس کی اچھی اور بری بات ہے کہ ظاہری یہ نظر آتا ہے، چھپ نہیں سکتا، جسم پہ دانے یا فرق کیا ہے بلسٹر نظر چکن آتے پاکس میں ہیں. اور منکی پاکس کے علامات میں؟ کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے جو پیٹرن ہے وہ ڈفرینٹ. عام آدمی کے لیے جو اگر جسم کے مختلف حصوں پہ ایک جگہ پہ کلسٹر نظر آتا ہے، اسپیشلی ہتھیلیوں پہ، تو یہ اس کے زیادہ چانسز ہے کہ یہ ایم پاکس ہوگا. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ خود وہ اس میں تشخیص کے بجائے لیبارٹری ٹیسٹ پہ بلیو کیا جائے، کیونکہ ابھی بھی جو کیسز کچھ آ رہے تھے، کچھ لوگ اس کو چکن پاکس کہتے ہیں، کہ جب لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایم پاکس نکلتا ہے. تو لازمی لیبارٹری ٹیسٹ سے ہی کنفرم ہو سکتا ہے، یا ٹھیک ہے. مستند جو قابل ڈاکٹر ہے وہ بتا سکتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اچھا. ہم خود تشخیص کریں، ہمیں لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے.